یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا معجزہ ہے. کیا ہے بولیں؟ تو اس کی حقانیت نے اپنا آپ منوا لیا. پھر اللہ پاک نے صرف یہی معجزہ نہیں دیا، اور بھی بڑے معجزات دیے. کیا؟ آقا علیہ السلام، مکہ کے لوگ بورنگ کرواتے نا پانی کے لیے، بورنگ کنواں کھدواتے، پانی کڑوا نکل آتا، حضور کو بلاتے، آپ علیہ السلام لعاب دہن اس میں پھینکتے، کڑوا کنواں لعاب دہن کی برکت سے میٹھا ہو جاتا. یہ بھی معجزہ ہے آقا علیہ السلام کا. بازو جنگ میں کٹ گیا، کسی کا تلوار لگی، وہ کٹا بازو لے کے آ گیا، لعاب دہن لگا کے میرے آقا نے اس کا بازو جوڑ دیا. معجزہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا. عام لوگ نہیں ایسا کر سکتے، لیکن حضور اسلام کے لعاب دہن، تھوک مبارک میں یہ تاثیر تھی. کسی کو تیر ادھر لگا، آنکھ نکل گئی، وہ ہتھیلی پہ لے کے آ رہا ہے، حضور آنکھ دے دے. فرمایا تجھے آنکھ چاہیے یا جنت؟ اس نے عرض کی حضور آنکھ میرے کہنے پہ دے دے، جنت اپنی طرف سے دے دے. یہ بھی حضور کا معجزہ ہے. پھر حضور منبر پر تشریف فرمائے، اوپن اعلان ہو گیا، اما سلونی شئتم، فرمایا سلونی اما شئتم، فرمایا جو تمہارے من میں آتا ہے آج اس مجلس میں کھڑے ہو کے پوچھو مجھ سے، میں تمہیں بتاؤں گا. یہ معجزہ ہے میرے آقا کا. مجلس میں ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے عرض کیا حضور میری تو ان لوگوں نے ولدیت ہی بڑی مشکوک بنائی ہوئی ہے، تانے دیتے رہتے ہیں مجھے ولدیت کے بارے میں. تو آج جو بھی ہے میرا والد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، ذرا میری ولدیت کے بارے میں ہی بتا دیں. آقا اب یہ وہ علم ہے، جو یہ وہ بات ہے جس کا علم سوائے رب کے اور اس عورت اور مرد کے علاوہ کسی تیسرے بندے کو نہیں پتا. اللہ نے اس کا علم بھی اپنے حبیب کو عطا کیا. یہ بھی کیا ہے؟ حضور کا معجزہ ہے. وراثت کا مسئلہ حضور الاسلام کسی جگہ فرما رہے تھے کہ اس کا اتنا حصہ، اس کا اتنا، اس کا اتنا، اس کا اتنا، اور ساتھ فرمایا یہ 2 حصے اس کے ہیں جو ابھی تیری بیوی کے رحم میں ہے، اور 2 حصے بچے کے ہوتے ہیں، بچے کے. لفظ 2 بول کے حضور نے یہ بھی بتا دیا کہ آنے والا بچہ ہے. یہ معجزہ میرے آقا علیہ السلام. شب معراج اللہ پاک نے او ادنا کی بلندیوں پہ بٹھا کے اس سوال کا جواب دے دیا جس سوال کا جواب 1.25 لاکھ نبیوں میں سے کسی نبی کو عطا نہیں ہوا. وہ سوال یہی تھا. ہر نبی اللہ کی بارگاہ، ہر نبی جب اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیتے تو قوم پوچھتی کہ ہم جن بتوں کی پہلے سے پوجا کر رہے ہیں انہیں تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جس خدا کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں وہ کہاں ہے؟ تو ہر نبی آپ آگے سے کہتا کہ نہیں، اس کو نہیں دیکھا جا سکتا. پھر وہ لوگ کہتے چلیں ہم نہیں دیکھ سکتے، آپ نے دیکھا ہے؟ ہر نبی آگے سے کہتا کہ نہیں، اس کو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا. حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام نے تو 9 مرتبہ دعا بھی کی، مولا مجھے اپنا آپ دکھا، اور قوم بھی کہتی ہے کہ تب تک نہیں مانیں گے جب تک وہ نظر نہیں آئے گا. فرمایا ٹھیک ہے، ان کو لے آ پھر طور پہ تجربہ کر لیتے ہیں. تو کیا تجربہ ہوا؟ ایک صفت کی تجلی، ذات نہیں صرف صفت، ایک تجلی جب کی، وہ جو سارے ضد کرتے تھے وہ مر گئے اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. کسی نبی کو سوال کا جواب نہ ملا تھا، ہاں کہ جب او ادنا پہ اللہ نے اپنے حبیب کو بلا حجاب اپنی زیارت کروائی، اس سوال کا جواب عطا کر دیا. اور حضور اسلام نے فرمایا آ کر، فرمایا رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے دیکھ لیا ہے اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے. اس سوال کا جواب مل گیا. تو حضور نے اعلان فرما دیا آج کے بعد شرک پلٹ کے میری امت پر حملہ نہیں کرے گا، شرک ختم ہو گیا. واقعی میں نے تک لیا ہے وہ خدا وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. تو شب معراج اللہ کی زیارت کرنے سے حضور کی آنکھیں وہ جواب لے آئیں کہ واقعی خدا ایک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں. اچھی بات سن کے دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے. مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل کے بٹن کو دبا دے. شکریہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم.
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام احباب درود پاک پیش کریں آقا کی بارگاہ میں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین و خاتم النبیین و شفیع المذنبین وجد الحسن والحسین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی عزتوں کے لائق معزز علماء کرام، معزز قائدین تحریک منہاج القرآن چکوال، بالخصوص محترم چودھری نذر حسین صاحب، ضلعی صدر تحریک منہاج القرآن ضلع چکوال، محترم ملک نذر حسین صاحب، تحصیل صدر تحریک منہاج القرآن چکوال، تحریک منہاج القرآن UC 3 کے قائدین، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اور پردے میں بیٹھ کر آج کے درس عرفان القرآن میں شریک انتہائی قابل تکریم بہنیں، جملہ خواتین حضرات، شکر ہے اللہ کا جس نے توفیق عطا فرمائی کہ ماہانہ درس عرفان قرآن کی نشست میں ہم سب شامل ہوئے ہیں۔ خوبصورت انعقاد، انتظام، انصرام، اس پر تحریک منہاج القرآن UC 3 کے تمام قائدین کو مبارکباد ہے۔ آج ڈسٹرکٹ چکوال میں بہت خوبصورت پروگرام قائدے کی مناسبت سے ہوا۔ آج دوسرا پروگرام قرآن حکیم کے درس کی مناسبت سے ہے۔ ہمارا اس پورے مہینے میں فیبرری میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزہ معراج اس کی مناسبت سے گفتگو چل رہی ہے، لہٰذا اسی مناسبت سے میں نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 تلاوت کی ہے۔ خوش قسمتی ہم سب کی، اللہ پاک نے اپنے گھر میں بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا ہے، قرآن کی زیارت کرنے، قرآن کو سننے اور اس کا نور سمیٹنے کا اللہ پاک نے موقع عطا فرمایا ہے۔ 8:45 ہوئے، انشاءاللہ 9:30 میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا انشاءاللہ، اور پھر آگے دعا اور معاملات ہوتے ہوتے ہم 1 گھنٹے کے اندر پروگرام کو انشاءاللہ ختم کریں گے، تاکہ دوبارہ بھی طبیعتیں اس پروگرام کی طرف راغب رہیں۔ بات کا آغاز یہاں سے کرنا ہے کہ 1.25 لاکھ نبی دنیا میں تشریف لائے، ہر نبی انسانیت کی اصلاح کے لیے الوہی تعلیمات کا ایک پورا پیکج لے کر آیا، اور پھر اللہ کی توحید کا نور دنیا میں وہ بکھیرتے۔ مگر وہ انسان جو شرک کی دلدل میں دھنسا ہوا تھا، وہ اللہ کے نبی کی دعوت کو قبول نہ کرتا بلکہ رد کر دیتا۔ پھر انبیاء کرام
علمی دلائل کے ذریعے لوگوں کو توحید کے نور کی طرف بلاتے، لیکن ہٹ درم طبیعتیں پھر بھی اس پیغام کو قبول نہ کرتی۔ بالآخر پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو کوئی ایسا خرق عادت کام، خرق عادت عمل ان کے ہاتھوں سے رونما کرواتا جس کو دیکھ کر لوگوں کے لیے توحید کا پیغام قبول کرنے میں آسانی ہو جاتی اور طبیعتیں توحید کی طرف راغب ہوتی۔ دوسری ایک بنیادی بات کرنی ہے، اس کو توجہ سے سنیں، یہ جو میں بات اب کرنے لگا ہوں، اور میں کسی نہ کسی بندے سے سنوں گا بھی کہ مجھے بتائیں میں نے کیا کہا ہے۔ دیکھیں یہ درس قرآن ہے تو میں ویسے ہی زور لگاتا رہوں، آپ کو سمجھ آئے کوئی نہ کوئی بات کی تو پھر کیا فائدہ ہے۔ اس طرح سنیں کہ آپ بعد میں بیان کر سکیں، وہ بالخصوص بچوں میں سے کسی سے ضرور سنا جائے گا۔ دوسری بنیادی بات میں یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ اللہ پاک جس بھی نبی کو کوئی معجزہ عطا کرتا، وہ معجزہ اس دور کے فن کی مناسبت سے ہوتا۔ جو فن اس دور میں عروج پر ہوتا، اس فن کی مناسبت سے اللہ اپنے نبی کو معجزہ عطا کرتا۔ اب ان دونوں باتوں کی تائید میں، دو باتیں میں نے کر دی ہیں گفتگو کی ابتدا میں، دونوں باتوں کی تائید میں قرآن کے 3 مقام اب کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ ان تینوں مقامات سے یہ دونوں باتیں ثابت ہو جائیں گی۔ پہلا مقام 34 نمبر سورہ سے، سورہ سبا سے، اس کی آیت نمبر ہے 10۔ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا۔ داؤد علیہ السلام وہ ہیں جن پر زبور نازل ہوئی ہے۔ تو انہوں نے جب قوم کو توحید کی دعوت دی اور اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا، قوم نے انکار کر دیا۔ پھر اللہ پاک نے داؤد علیہ السلام کو ایک معجزہ عطا کیا تاکہ اس معجزے کو دیکھ کر لوگوں کے لیے توحید کا پیغام قبول کرنے میں آسانی ہو جائے۔ تو اللہ پاک نے وہ معجزہ عطا کیا۔ وہ معجزہ یہ تھا، وہ معجزہ اس دور کے فن کی مناسبت سے تھا۔ اس دور کا جو فن تھا وہ یہ تھا کہ لوہے سے نت نئے ہتھیار بنانا، یہ کام بڑے عروج پر تھا۔ لوہے کے بڑے بڑے کاریگر، بڑے بڑے انجینئر، بڑے بڑے مستری، بڑی بڑی فیکٹریاں، کارخانے اور بٹھیاں جگہ جگہ قائم تھیں جن میں لوہے کے ہتھیار، لوہے کی پروڈکٹ تیار ہوتی، اور ایسے ایسے کاریگر تھے کہ لوہے سے جب وہ پروڈکٹ تیار کرتے اور مارکیٹ میں آتی تو انسانی عقل دنگ رہ جاتی کہ اللہ پاک نے انسان کے ہاتھ میں کیسا کیسا ہنر دیا ہے۔ اور یہی ہنر اس وقت عروج پر تھا۔ بہترین بزنس، تجارت اسی فن کی مناسبت سے ہوتی تھی، لہذا ہر بندے کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ اسی مناسبت سے فن بھی سیکھے، اسی مناسبت سے وہ تجارت بھی کرے۔ اس عالم میں جب داؤد علیہ السلام نے لوگوں کو بلایا اللہ کی توحید کی طرف، وہ لوگ نہ مانے، اللہ پاک نے یہی فن حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی دے دیا۔ مگر عام لوگوں کی نسبت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں یہ کمال تھا۔ قرآن خود فرماتا ہے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، حدید کہتے ہیں لوہے کو، وہ لوہا جس کو اس دور کے کاریگر بھٹی میں رکھ کر تپاتے، گرم کرتے، لوہے کی نہ یہ ہتھوڑے کی ضربیں لگا لگا کے مہینوں بعد اور ہفتوں کی محنت شاقہ کے بعد جا کے ایک چیز تیار ہوتی۔ وہی چیز جب اللہ کے پیغمبر داؤد علیہ السلام تیار کرتے
وہ بغیر لوہے کو گرم کیے، بغیر ہتھوڑے کی ضربیں لگائے ٹھنڈے لوہے کو پکڑتے، وَأَلَنَّا لَحُ الْحَدِيدِ، اتنا نرم ہو جاتا ان کے ہاتھوں میں آ کے لوہا کہ جدھر جدھر اللہ کے نبی کے ہاتھ کی انگلیاں مڑتی چلی جاتی، لوہا بڑی آسانی کے ساتھ ادھر ہی مڑتا چلا جاتا۔ وہ چیز جو عام کاریگر ایک ہفتے میں جا کے تیار کرتے، داؤد علیہ السلام ایک لمحے کے اندر تیار کرتے۔ اب لوگ پوچھتے کہ کاریگر تو اور بھی بڑے ہیں، بڑے بڑے ایسے کاریگر ہیں جن کی طوطی بولتی ہے، مگر وہ کام کرتے ہیں ہفتوں کے بعد جا کے کوئی تیار کرتے ہیں۔ آپ نے ایک لمحے کے اندر بغیر گرم کیے لوہے کو موو کر دیا اور ایک چیز بنا دی، یہ کیسے ہوا؟ اس وقت پھر اللہ کا نبی بڑی حکمت کے ساتھ لوگوں کو یہ کہتا کہ لوگوں، یہ کمال میرا نہیں ہے، یہ کمال در حقیقت اسی ذات کا ہے جس کے ایک ہونے کی دعوت میں صبح و شام تمہیں دیتا رہتا ہوں۔ یوں لوگوں کے لیے نبی کا وہ معجزہ دیکھ کر اللہ کی وحدانیت کا پیغام قبول کرنے میں آسانی ہو جاتی۔ تو وہ جو میرا موقف تھا گفتگو کی ابتدا میں، وہ دونوں موقف اس آیت کریمہ سے ثابت ہو گئے۔ ایک اور مقام کوٹ کرتے ہیں سورہ آل عمران کا، 49 نمبر اس کی آیت کریمہ ہے۔ اس میں ذکر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو فن بڑے عروج پر تھا، وہ فن تھا میڈیکل، طب، حکمت، ڈاکٹری جس کو آپ کہتے ہیں، بڑے عروج پر تھا۔ ایسے ایسے حکما، سیانے لوگ، ڈاکٹر، طبیب، حکیم تھے کہ انہوں نے ایسی ایسی میڈیسن، ٹیبلٹ اور ایسی ایسی چیزیں بنا رکھی تھیں کہ موت کے کنارے پر گئے ہوئے مریض کو بھی کھلاتے تھے تو اٹھا لیتے تھے، اس کو واپس لے آتے تھے۔ یہ عروج پر تھا، یہ شعبہ، یہ کمال عروج پر تھا۔ ہر بندہ یہی سیکھتا تھا کیونکہ روزگار کے زیادہ مواقع اسی کی مناسبت سے پائے جاتے تھے تاکہ معیشت بھی درست ہو جائے۔ اس اسنا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی توحید کا پیغام عام کیا، لوگوں نے انکار کر دیا۔ اب اللہ نے اسی زمانے کے مشہور فن کی مناسبت سے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا کیا۔ وہ معجزہ پھر یہ تھا، عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ لوگوں یاد رکھو، تمہارا میڈیکل، تمہاری طب، تمہاری حکمت جہاں جا کے جواب دے جائے، اور جس مرض کے بارے میں تمہارا فن یہ کہے کہ یہ مرض روح زمین پر لا علاج ہے، تو فرمایا روح زمین پر جو مرض لا علاج ہے اس کو میرے پاس لے آؤ۔ کوئی دوائی نہیں دوں گا، کوئی میڈیسن نہیں دوں گا، کوئی پڑیا نہیں دوں گا، صرف ہاتھ لگاؤں گا، اور میرے مس کرنے کی دیر ہوگی کہ وہ بیماریاں جاتی ہوئی نظر بھی نہیں آئیں گی۔ ابری الاکمخ والابرس، یہ دو مرض تھے اس زمانے کے لا علاج، ایک مادر زاد اندھے اور ایک جسم کے اوپر سفید سفید داغ پڑ جاتے۔ اس کے بارے میں یہ تھا کہ یہ لا علاج، یہ قرآن پاک فرما رہا ہے کہ یہ لا علاج تھے۔ یہ مریض آئے، ان مرضوں کے جو مریض تھے، عیسیٰ علیہ السلام نے صرف ہاتھ لگایا اور ان کی بیماریاں جاتی ہوئی نظر بھی نہ آئی۔ بڑے بڑے حکما، اطباء، ڈاکٹر، انہوں نے دانتوں میں انگلیاں دبا لی کہ ہمارا میڈیکل جن کو کہتا ہے لا علاج، انہوں نے کوئی میڈیسن بھی نہیں دی، صرف ہاتھ لگایا ہے اور مریض صحت یاب ہو گئے۔ انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے، یہ فن آپ نے کہاں سے سیکھا؟ اس وقت پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، بِإِذْنِ اللہ، یہ سارا کمال مجھے اللہ کی بارگاہ سے ملا ہے، میں اس لیے تو تمہیں دعوت دیتا ہوں، اس کو مانو اور اس کی مانو، پھر دیکھو وہ کیسے کیسے فضل اور کمالات کے دروازے تمہارے اوپر بھی کھولتا ہے۔
وہ کمی نہیں چھوڑے گا وہ تمہارے لیے. تو یہ اس مقام سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی. قرآن کا ایک اور مقام اسی مناسبت سے کوٹ کرتے ہیں، یہ سورہ طٰہٰ. ویسے تو قرآن پاک کا کوئی پارہ ایسا نہیں جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں ہوا، مگر میں یہاں سے آپ کو سنانا چاہتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام ان کے زمانے میں لوگ بتوں کی تو پوجا کرتے ہی تھے، لیکن لوگ فرعون کو بھی خدا کہتے تھے. فرعون جو بادشاہ تھا نا، وہ لوگوں سے سجدے کرواتا تھا، اس کو لوگ خدا کہتے تھے. تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا اذهب انت و اخوک، تو اور تیرا بھائی ہارون دونوں جاؤ، اذهبا دونوں جاؤ، الی فرعون انہ طغی، جاؤ جا کے فرعون کو ذرا لگام دو. وہ اپنے آپ کو خدا کہنا شروع کر دیا اس نے، تو ان دونوں کی ڈیوٹی لگائی. اب جس زمانے میں موسیٰ علیہ السلام نے توحید کا پیغام عام کیا، یہ وہ زمانہ ہے جس میں ایک فن بڑے عروج پر تھا. اس فن کا نام ہے جادو. بولیں کیا ہے؟ میں نے یہ بائیں سائڈ والی نے داڑھ نکلوائی ہے کل، تو تھوڑی تھوڑی پرابلم بنتی ہے بولنے میں. تو اس طرح آج خطیبانہ رنگ تو نہیں آپ کو میں دکھاؤں گا، لیکن اتنا ضرور کروں گا کہ ایک اچھے طریقے سے ہمارا درس قرآن ہو جائے. لہذا آپ تھوڑی تھوڑی ساتھ دیں، توجہ دیں. تو اس زمانے کا جو فن تھا وہ تھا جادو. یہ بڑے عروج پر تھا، جگہ جگہ وہ بیٹھے ہوتے تھے لوگ شعبدہ باز. اور جو اس دور کے اس فن کی مناسبت سے بڑے ماہر لوگ تھے، وہ فرعون کی کیبنٹ میں شامل تھے، یعنی جادوگر. اوکھے سوکھے ویلے وہ کام آ جائیں. اب اللہ پاک نے جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کو فرمایا جاؤ ذرا فرعون کے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے اعلان کر دو لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے دنیا میں، تو اس کی جھوٹی خدائی کے تخت کو ہلاؤ اور ساتھ یہ کہہ دو الا اللہ، اگر کوئی الہ ہے تو صرف اللہ ہے. اب جب اللہ بھیج رہا ہے تو یہ تو مالک بھی جانتا تھا نا کہ یہ کوئی عام بندے کے خلاف نہیں جا رہے، یہ بادشاہ وقت کے خلاف جا رہے ہیں. اس کے خلاف اس کے پاس ادارے ہیں، پولیس ہے، فوج ہے، وہ آگے سے 100 طرح کی باتیں بھی کر سکتا ہے. تو اللہ پاک نے جاتے ہوئے فرمایا موسیٰ اور ہارون سن لو، لا تخافا، تم دونوں نے ڈرنا نہیں ہے، اننی معکما، کیا ہوا اس کے ساتھ فوج ہے اور پولیس ہے، اننی معکما، میں تمہارے ساتھ ہوں. یہ بات کر کے تو اللہ پاک نے ان کو بھیجا. وہاں جا کے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے پارلیمنٹ نے اعلان کر دیا، پارلیمنٹ میں جا کے کہ لا الہ الا اللہ. وہ سن کے حیران رہ گیا. آج تک لوگ مجھے سجدے کرتے آئے ہیں، انہوں نے کس خدا کا اعلان کر دیا ہے؟ اس نے پھر اپنے جادوگروں کو کہا کہ ذرا آؤ میدان میں ان دونوں کو سبق سکھاؤ. جادوگر میدان میں آ گئے اور آ کر انہوں نے جادو کیا. جادو یہ کیا کہ قرآن میں آتا ہے فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعَصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى. چھوٹی چھوٹی رسیاں انہوں نے میدان میں رکھیں اور پھر جادو کیا. جادو کے اثر سے وہ چھوٹی چھوٹی رسیاں سانپ بن گئیں اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی طرف وہ لپکنے لگے سانپ. اس وقت پھر قرآن میں آتا ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک انجانا سا خوف آ گیا اور ڈر آ گیا. اب یہ کیفیت ہوئی تو اللہ فرماتا ہے ہم نے پھر کہا قُلْنَا لَا تَخَفْ، موسیٰ میں نے کہا تھا نا ڈرنا نہیں ہے، خوف نکال دے دل سے، اِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، فرمایا اے موسیٰ ان کا خوف دل سے نکال. جو فن میں نے تیرے ہاتھ میں رکھا ہے وہ ان بدبخت جادوگروں کے جادو سے بھی کئی گنا اعلیٰ ہے. تو ایسا کر وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، تو اپنا عصا رکھ زمین پہ، پھر دیکھ ہوتا کیا ہے. عصا سے مراد وہ چھڑی
جب وہ زمین پہ رکھی تو وہ چھڑی ایک بڑا اژدہا بن گئی، بڑا سانپ۔ اس نے آگے بڑھ کے ان سارے جادوگروں کو، وہ سانپوں کو نگل لیا اور کھا لیا۔ اب وہ سارے جادوگروں کا وار جب ضائع ہوا، قرآن پاک میں آتا ہے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، یہ سارا منظر دیکھ کے جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہتے ہیں قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ہارون و موسیٰ، ہم اس رب پہ ایمان لے آئے جس رب کے ایک ہونے کی دعوت یہاں پر ہارون اور موسیٰ لے کر آئے۔ انہوں نے ایمان قبول کر ایمان لے آئے، اللہ کی وحدانیت کے نور کو مان لیا۔ تو تینوں مقامات سے دونوں باتیں ثابت ہو گئی۔ پہلی بات یہ تھی کہ معجزہ اللہ اس نبی کو اس دور کے فن کی مناسبت سے دیتا۔ دوسری بات یہ تھی کہ معجزے کو دیکھ کر لوگوں کے لیے اسلام یا دین یا توحید کا پیغام قبول کرنے میں کیا ہو جاتی؟ آسانی پیدا ہو جاتی۔ تاہا کہ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے آئے۔ 40 سال زندگی مبارک کے جب گزر گئے تو اب اللہ نے فرمایا میرے حبیب اب آپ اپنی بعثت کا اعلان بھی کریں، نبوت کا، اور میرے توحید کے پرچم کو سب پرچموں سے بلند بھی کریں۔ یہ وہ دور ہے جس دور میں مکہ میں ایک فن بڑے عروج پر تھا۔ وہ فن یہ تھا عربی زبان میں شاعری کے مقابلے۔ عربی زبان میں کس کے مقابلے؟ شاعری۔ سب سے زیادہ روزی رزق روٹی پانی کمانے کا بھی مضبوط ذریعہ یہی تھا، معیشت مضبوط کرنے کا۔ ہر دوسرا بندہ یہی فن سیکھتا تھا اور بڑے بڑے شاعر تھے اس زمانے کے۔ مثلا جو پڑھتے ہیں علوم شریعہ انہیں پتا ہوگا، سبع معلقہ ایک نام سنا ہوگا آپ نے۔ یہ 7 شاعر تھے اس زمانے کے ٹاپ کے۔ وہ شاعر تھے جن کی شاعری تھوڑی تھوڑی تختیوں کے اوپر لکھ کے کعبۃ اللہ کی دیواروں کے ساتھ آویزاں کی ہوئی تھی۔ وہ پھر شاعر جگہ جگہ بیٹھ کے بتاتے تھے کہ ہمیں کوئی عام شاعر نہ سمجھنا، ہم وہ ہیں جن کی شاعری کعبۃ اللہ کی دیواروں کے ساتھ آویزاں ہے۔ لوگ پھر ان کو عزت دیتے اور رسپیکٹ کرتے۔ بڑے بڑے شاعر ہیں اس زمانے کے۔ ایک شاعر متنبی بھی ہے، متنبی، آج بھی لوگ اس کو پڑھتے ہیں۔ یہ عہد رسالت مآب کا تو نہیں ہے، آیا بعد میں ہے، لیکن بتانا یہ ہے کہ اس عرب میں اس وقت یہ فن بڑے عروج پر تھا۔ وہ شاعر بادشاہوں کے قصیدے لکھتے، زمین و آسمان کے کلابے ملا کے رکھ دیتے، ایسی ایسی وہ باتیں کرتے۔ مثلا مجھ سے پہلے 2 بچوں نے نعت پڑھی ہے ادھر، وہ جو نعت پڑھی ہے وہ شاعری ہے نا، بولیں کیا ہے؟ وہ شاعری ہے۔ ایسے ایسے شاعر بھی ہیں، آپ کی سرزمین کے جو شاعر پوری دنیا میں مشہور ہوئے، مرحوم خالد حسین خالد، تو وہ کیا پڑھتے تھے؟ شاعری پڑھتے تھے نا، شاعری کے ذریعے آقا کی نعت پڑھتے، لیکن جہاں جہاں پڑھتے ایک وجد طاری ہو جاتا تھا پوری محفل کے اوپر۔ تو یعنی بتانا یہ ہے کہ وہ شاعری کے ذریعے ہی اس دور کے جو عرب تھے وہ مجموع کو گرما کے رکھ دیتے تھے، ایسے ایسا کلام پڑھتے۔ تو اس اسلام میں جب آقا علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تو آسمان سے قرآن کی آیات کا نزول بھی حضور کے سینے پر شروع ہو گیا۔ یہ حضور علیہ السلام کا سب سے پہلا معجزہ ہے۔ قرآن حکیم حضور کا کیا ہے؟ پھر بولے بلند آواز سے، معجزہ ہے حضور علیہ السلام۔ اس کا نزول جب حضور علیہ السلام کے سینے مقدس پر ہوا، جو شخص حضور کی زبان سے قرآن سنتا تو وہ اس کا دل گواہی دیتا کہ لگتا یہ ہے یہ کلام مکہ کے شاعروں کا نہیں ہے، لگتا ہے کہ یہ شاعر، یہ کلام کسی بہت بڑی طاقت کا ہے۔ پھر وہ حضور سے پوچھتے کہ یہ کیا ہے؟ ہمارے شاعر ایسا کلام نہیں لکھ سکتے جو آپ بولتے ہیں۔ اس وقت پھر آقا فرماتے کہ یہ شاعروں کا کلام نہیں ہے، یہ کلام اس ذات کا ہے جس نے کل کائنات بنائی ہے۔
جو ہم سب کا رب ہے، اس کے ایک ہونے کی دعوت میں لے کے تمہارے پاس آیا ہوں۔ پھر حضور اسلام کی یہ دعوت سن کر کبھی 2 بندے، کبھی 3 بندے، کبھی 4، کبھی 5، کبھی 2، کبھی 3، کبھی 1، ہر روز لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ یہ تھی اس کلام کی تاثیر۔ اب میں صرف آپ کو نا تجربے کے لیے کچھ بات 1-2 سنانے لگا ہوں۔ میں اس طرح قاری تو نہیں ہوں کہ اس طرح پھر وہ میرے مخارج ہوں اور میرے حروف کی ادائیگی ہو، لیکن جس طرح ہم پڑھتے ہیں تو آپ قرآن پاک کے جو آخری پارہ ہے، اس پارے کی صورتیں میکسیمم مکی صورتیں، مکہ پاک میں یہ اترا ہے۔ جیسے شعر ہوتے ہیں نا، شعروں کے ردیف، قافیے، آخری جو لفظ ہوتا ہے وہ ہم وزن، ہم ساؤنڈ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اب یہ شاعری نہیں ہے، نہ ہی میں تشبیہ دے رہا ہوں۔ قرآن پاک کے آخری پارے کی جو صورتیں ہیں، ان کی چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، لفظ ایسے ایسے کمال کے، ایسے ایسے ہم وزن، ہم ساؤنڈ کہ سن کے ایک طبیعت میں ایک کیف پیدا ہو جاتا ہے۔ اب جب آپ کسی خطابت کے انداز میں پڑھتے ہیں نا، اس وقت تھوڑی بہت اجازت ہوتی ہے، ضروری نہیں کہ جس طرح قرہ حضرات پورے اس کے اخفا اور غنہ اور سارا کرتے ہیں تو اس طرح ادھر بھی ایسا کیا جائے۔ میں اب آپ کو سناتا ہوں، آپ سن کے ایک سبحان اللہ کے ساتھ ایک کیف پیدا کریں، دیکھیں کہ قرآن پاک کا نظم کیا ہے الفاظ کا۔ جیسے یوں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سجرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت۔ آپ نے اندازہ کیا ہے کیسے تسبیح کے اندر پروئے ہوئے دانوں کی طرح لفظ پروئے ہوئے ہیں۔ ایک اور مقام سنیں، یوں ارشاد فرمایا، وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا۔ بلند آواز سے بولیں، اپنے خطاب میں نہیں کہہ رہا، قرآن پہ کہہ رہا ہوں۔ پھر ایک اور مقام سنیں، یوں ارشاد فرمایا، أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا۔ اب چشمے تصور میں یہ لائیں کہ ایک تو کلام خدا کا، دوسرا زبان مصطفیٰ کی، سننے والوں کی طبیعت پہ کیا اثر ہوتا ہوگا۔ جو شخص سنتا اس کا دل گواہی دیتا کہ یہ مکہ کے شاعروں کا کلام نہیں ہے، بہت بڑی کسی طاقت کا کلام ہے۔ جب آقا سے پوچھتے پھر آقا بتاتے کہ یہ کلام کس خدا کا ہے، اس وقت یہ بات سن کے لوگ پھر کلمہ پڑھتے اور دائرے اسلام میں داخل ہو جاتے۔ ہر روز لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب مکہ کے کافروں نے سر جوڑ لیے، جاگیرداروں نے، انہوں نے یہ سوچا کہ یہ ہر روز ان کی جماعت میں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، اگر ان کے رستے میں روڑے نہ اٹکائے گئے، رکاوٹیں نہ پیدا کی گئیں، یہ جماعت اتنی بڑی بن جائے گی کہ جو قرآن کہہ رہا ہے یہ اس کا امپلیمنٹ کر دیں گے اور ہمارا ظالمانہ نظام اس کو یہ بہا کے لے جائیں گے۔ یہ بات مکے کے کافر بھی جانتے تھے کہ یہ قرآن اصل میں کیا کہہ رہا ہے، نہیں جانتے تو آج 22 کروڑ عوام، وہ عوام نہیں جانتی جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ اسلام کی ٹھیکیدار سمجھتی ہے۔ ہمارا ملک والی عوام یہ کہتے ہیں دنیا ساری میں مسلمان صرف ہم بھی رہ گئے ہیں، آتا قرآن بھی کوئی نہیں۔ یہی سمجھا نہیں کہ یہ کلوں کی کتاب ہے، 500 قرآن پاک کلوں پہ پڑھا جاتا ہے، کوئی پتہ نہیں وہ کون سی مشین ہے جن سے نکال کے لاتے ہیں۔
میں نے اگلے دن کسی ایک حافظ صاحب میرے ساتھ سفر کر رہے تھے، انہوں سے میں نے پوچھا، میں نے یہ بات، وہ کہتے ہیں ہمارے مدرسے میں ایسا ہی ہوتا ہے، وہ سارے بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، قاری صاحب کہتے ہیں ملک کریں جی، ملک کر دیا جی، چلو جی 500 قرآن ہو گیا، کہتے ہیں سارے 3 دفعہ کل پڑھو، 600 قرآن پاک ہو گیا، ٹیلی فون کیا، لو جی 600 قرآن پاک آ گیا۔ کمال ہے، یعنی ہم نے اتنا مذاق اللہ کی کتاب کے ساتھ بنایا ہے، اور بناتے کون ہیں؟ قرآن حضرات، حفاظ کرام، وہ بناتے ہیں اتنا مذاق اللہ کی کتاب کے ساتھ۔ اور کبھی آپ نے دیکھا 99.9 ہماری مجالس میں صرف تلاوت ہوتی ہے، کہ بھی ترجمہ نہیں ہوتا؟ بتائیں ایسا ہی ہے؟ سکول، کالج، یونیورسٹیاں، محفلیں، وہ محفل میلاد جس پہ لاکھوں روپیہ خرچ ہوا ہے، اس میں بھی قرآن حضرات محفل تلاوت سنا کے پیسے لے کے چلے جائیں گے، وہ جو تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ نہیں ہوتا، ترجمہ ہو جائے تو کیا حرج ہوگا؟ آپ بھی منہاج القرآن کے ساتھی سن رہے ہیں، یہ میرے لفظ نہیں ہے، یہ حضور شیخ الاسلام نے خود فرمایا ہے، چھوٹی مجلس ہو، بڑی ہو، کوئی مجلس بھی ہو، اس میں قرآن کی تلاوت کریں تو کبھی ترجمے کے بغیر نہ کریں، سامنے کھول کے رکھ لیں، کھول کے بے شک ترجمہ، تاکہ سننے والوں کو پتہ تو چلے کہ یہ جو ابھی تلاوت کیا ہے اس میں کیا کہا گیا ہے۔ تو میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ جو مکہ کے کافر، انہوں نے سر جوڑ لیے کہ یہ جو قرآن کہہ رہا ہے، اگر ان لوگوں نے جو ہر روز کلمہ پڑھتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں شامل ہو رہے ہیں، اگر اس کا انہوں نے امپلیمنٹ کر دیا تو یہ ہمارا تو ظالمانہ نظام ہی سارا بہا کے لے جائیں گے۔ انہیں پتا تھا کہ قرآن کہتا کیا، انہوں نے اب ایسا کیا، انہوں نے کہا کہ اب قرآن کے خلاف پروپوگنڈا کرو۔ کیا پروپوگنڈا کریں؟ انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ اس دور کا میڈیا خرید لیتے ہیں۔ اس دور کا میڈیا خریدا گیا، اس دور کے میڈیا کا نام تھا شاعر، اس دور کا میڈیا شاعر تھے، زیرو سے ہیرو بنانا ہوتا تو یہ کام بھی شاعری کرتے تھے، ہیرو سے زیرو بنانا ہوتا تو یہ کام بھی، وہ مائنڈ میکر تھے، ماحول وہی بناتے تھے، جگہ جگہ بیٹھ کے اپنی شاعری کے ذریعے لوگوں کا ماحول بنا دیتے تھے۔ یہ میڈیا خریدا گیا، اور اللہ خیر کرے، میڈیا ہر دور میں بکتا ہے، آج بھی بکتا ہے، خریدنے کا گر آنا چاہیے بس، اور جیب فل ہونی چاہیے۔ مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اگر آپ جھوٹ ہے تو کہنا کہ نہیں آپ صحیح نہیں بات کر رہے۔ 1.5 سال پہلے پتا آپ کو کتنی مہنگائی تھی؟ بہت زیادہ مہنگائی تھی، میڈیا کہتا تھا مہنگائی ہے، کبھی وہ ادھر جا رہے ہیں، اس بندے سے پوچھ رہے ہیں، بازاروں میں باجا، ماحول بنا دیا انہوں نے، پورے ملک میں مہنگائی مہنگائی، مر گئے، بڑی مہنگائی۔ آج میڈیا بول ہی نہیں رہا، کیوں؟ مہنگائی ختم ہو گئی ہے، پٹرول فری مل رہا ہے، ڈیزل فری مل رہا ہے، اور آلو گنڈے پیاز دالیں تو وہ سڑکوں پہ پڑی ہوئی ہیں، بالکل فری مل رہی ہیں سارا کچھ۔ میڈیا مائنڈ میکر ہوتا ہے، اس دور کا میڈیا تھا شاعر، یہ شاعر خریدے گئے، اور ان کو ٹاسک یہ دیا کہ تم نے جگہ جگہ بیٹھ کے یہ کہنا ہے کہ جو محمد بولتے ہیں نا وہ اللہ کا کلام نہیں ہے، وہ خود رات کو بیٹھ کے لکھتے ہیں، یعنی قرآن کے بارے میں۔ اب انہوں نے جگہ جگہ بیٹھ کے ایک ماحول بنانا شروع کر دیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلتا ہے وہ اللہ کا کلام نہیں، وہ انسان کا کلام ہے۔ 2 مہینے انہوں نے لگا کے پورے مکے کا ماحول بنا دیا۔ اب ماحول یہ بنا کہ اگر ایک بندہ یہ کہتا کسی مجلس میں کہ یار جو محمد تلاوت کرتے ہیں نا اس کے کیا ہی کہنے ہیں، اگر ایک بندہ یہ کہتا تو 5 بندے اسی جگہ یہ کہنے والے بھی ہوتے، وہ نا وہ اللہ کا کلام نہیں ہے، وہ خود رات کو بیٹھ کے لکھتے ہیں۔ یہ اس طرح پراپوگنڈا جو ہے وہ پھیل گیا مکہ میں۔ اب حضور اسلام کے قلب اطہر پر بڑی پریشانی کے اثرات آئے، تو اللہ کریم نے فرمایا حبیب آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، یہ تو کلام ہی میرا ہے، جب کلام میرا ہے تو ان کے پروپوگنڈے کا جواب بھی میں ہی دوں گا۔ محبوب آپ دیکھیں صحیح اب میں ان کے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ یہ جو ان نے پروپوگنڈا اس کے خلاف کیا ہے،
یہ प्रोपोगंडा खुद अब इनके गले की हड्डी बन जाएगा, ना ये निगल सकेंगे ना ये उगल सकेंगे। अल्लाह पाक ने फिर उनके प्रोपोगंडे का पहला जवाब ये दिया, जिसको सुन के बड़े बड़ों के पांव तले जमीन निकल गई। ये सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 88 है। जवाब कौन दे रहा है? अल्लाह जवाब दे रहा है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि बदबख्त लोगों, तुमने ये जगह जगह बैठ के जो प्रोपोगंडा किया कि ये इंसान का कलाम है, तो तुम भी तो इंसान हो, तुम भी तो इंसान हो ना। अगर तुम्हारा ये कहना है कि ये इंसान ने लिखा है, तो बाबा तुम भी तो इंसान हो। इज्तमाअतिल इंस, सारे इंसान मिल जाओ, वल जिन, और जिन्नों को भी मिला लो, अला अन यातू बिमिस्ल हाज़िल कुरान। फरमाया अगर तुम्हारे बकौल ये इंसान का कलाम है, तो जरा कुरान के मुकाबले में कोई किताब लिख के तो ले आओ जरा। ये चैलेंज कर दिया अल्लाह ताला ने। जब ये चैलेंज उन्होंने सुना, तो जिन लोगों ने जगह जगह बैठ के प्रोपोगंडा किया था, ये प्रोपोगंडा उनके गले पड़ गया। लोग उनको कहने लगे, ओ बाबा अगर तुम ये कहते हो इंसान का कलाम है, वो खुद तुम्हें चैलेंज कर रहे हैं कि इसके मुकाबले में लिखो। सिर्फ प्रोपोगंडा तो ना करो, लिखो भी तो सही नहीं इसके मुकाबले में। अब उन्होंने बाहर निकलना ही छोड़ दिया। वो प्रोपोगंडा जो टीम थी, वो लोगों को फेस नहीं कर सकते थे। इसलिए सियाने लोग कहते हैं कभी किसी सच्चे बंदे की बेजा मुखालफत ना करें, किसी हक की मुखालफत ना करें। जब आप किसी सच्चे बंदे की मुखालफत करेंगे, वही मुखालफत वक्त गुजरेगा आपके गले की हड्डी बन जाएगी। मसलन मैं अपनी मिसाल दे देता हूं, मैं पाकिस्तान में पहली मर्तबा इंसानियत के हुकूक वापस दिलाने के लिए और जालिमाना निज़ाम के खिलाफ धरना हमने दिया। इस्लामाबाद धरना भी दिया और ताने भी सुने, बड़े बड़े लोगों ने ताने भी दिए, लेकिन सुने, बर्दाश्त किए। करनी खुदा की ऐसी हुई, थोड़ा वक्त गुजरा, जिस पार्टी ने ताने दिए, अल्लाह ने उसी पार्टी से उसी मकाम पर धरना उनसे भी करवाया। वो बातें खुद उनके गले की हड्डी बन गई। इसलिए सियाने लोग कहते हैं कभी भी बेजा किसी की मुखालफत ना करें, मुखालफत कभी ना कभी आपके गले पड़ सकती है। अच्छा, जब अल्लाह पाक ने ये चैलेंज किया, तो अल्लाह ने फरमाया हबीब अभी देखे नहीं, इब्तिदा इश्क है, आगे आगे देखिए मैं इनके साथ करता क्या हूं। तो महबूब मैंने सिर्फ इनकी जुबानें बंद नहीं करनी थी, मैंने कयामत तक के लिए इस फितने को जड़ से काटना है, ताकि कयामत तक कोई शख्स इस कुरान के मुकाबले में ऐसी बात करने की जरूरत भी ना कर सके। फिर अल्लाह ने क्या किया? फरमाया हबीब मैं अब ऐसा करता हूं, चैलेंज को थोड़ा सा नीचे ले आता हूं, कहीं ये यही ना कह दें कि वो चैलेंज बहुत बड़ा था। तो अब अल्लाह पाक ने चैलेंज को थोड़ा सा हल्का करते हुए फरमाया चलो किताब तो नहीं तुम ला सके, बेआशरे सुवर, कुरान आशर कहते हैं 10, वो आखिरी है जो आप कह रहे हैं। फरमाया इसकी 10 सूरतों के मुकाबले में कोई 10 सूरतें तो ले आओ। तोते उड़ गए उनके ये बातें सुन के। आखिरी ज़र्ब इस फितने की बेखुनी के तौर पर अल्लाह पाक ने सूरह बकरा के अंदर उसका जिक्र है यूं लगाई। फरमाया तुम किसी शक में हो, किसी वहम में हो, तुम्हारा पाला भी किसी से पड़ा नहीं है। वह इन कुन तुम फी रईबिन, अगर तुम किसी शक में हो ना, मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, उस बात के बारे में जो मैंने अपने महबूब के सीने पर नाज़िल की है, फातु बिसूरतिम मिन मिस्लिही। फरमाया अब ना कुरान पूरा, ना 10 सूरतें, अब सिर्फ एक सूरत, और पिक एंड चूज तुम्हारा अपना है। चाहे तो वो सूरा बकरा कर लो, चाहे तो वो सूरा कौसर कर लो, एक सूरत तो जरा ले आओ। 6 माह गुजर गए, इस फितने को ऐसे जड़ से काटा कि कुरान हकीम की सच्चाई ने बगैर स्टैब्लिशमेंट की बैसाखियों के कुरान की सच्चाई ने अपना आप मनवा लिया।
اس لیے جو سچائی ہوتی ہے اس کو کسی بیساکھی کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ حکومت کی، نہ اداروں کی، نہ پیسوں کی، نہ ڈالروں کی. سچائی سچائی ہوتی ہے. سچائی مخالف سمت تیر کے بھی اپنا راستہ خود بنا لیتی ہے. سچائی سچائی ہوتی ہے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا معجزہ ہے. کیا ہے بولیں؟ تو اس کی حقانیت نے اپنا آپ منوا لیا. پھر اللہ پاک نے صرف یہ ہی معجزہ نہیں دیا، اور بھی بڑے معجزات دیے. کیا؟ آقا علیہ السلام، مکہ کے لوگ بورنگ کرواتے نا پانی کے لیے، بورنگ، کنواں کھدواتے، پانی کڑوا نکل آتا، حضور کو بلاتے، آپ علیہ السلام لعاب دہن اس میں پھینکتے، کڑوا کنواں لعاب دہن کی برکت سے میٹھا ہو جاتا. یہ بھی معجزہ ہے آقا علیہ السلام کا. بازو جنگ میں کٹ گیا، کسی کا تلوار لگی، وہ کٹا بازو لے کے آ گیا، لعاب دہن لگا کے میرے آقا نے اس کا بازو جوڑ دیا. معجزہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا. عام لوگ نہیں ایسا کر سکتے، لیکن حضور اسلام کے لعاب دہن، تھوک مبارک میں یہ تاثیر تھی. کسی کو تیر ادھر لگا، آنکھ نکل گئی، وہ ہتھیلی پہ لے کے آ رہا ہے، حضور آنکھ دے دے. فرمایا تجھے آنکھ چاہیے یا جنت؟ اس نے عرض کی حضور آنکھ میرے کہنے پہ دے دے، جنت اپنی طرف سے دے دے. یہ بھی حضور کا معجزہ ہے. پھر حضور منبر پر تشریف فرمائے، اوپن اعلان ہو گیا، اما سلونی شئتم، فرمایا سلونی اما شئتم، فرمایا جو تمہارے من میں آتا ہے آج اس مجلس میں کھڑے ہو کے پوچھو مجھ سے، میں تمہیں بتاؤں گا. یہ معجزہ ہے میرے آقا کا. مجلس میں ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے عرض کیا حضور میری تو ان لوگوں نے ولدیت ہی بڑی مشکوک بنائی ہوئی ہے، تانے دیتے رہتے ہیں مجھے ولدیت کے بارے میں. تو آج جو بھی ہے میرا والد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، ذرا میری ولدیت کے بارے میں ہی بتا دیں. آقا اب یہ وہ علم ہے، جو یہ وہ بات ہے جس کا علم سوائے رب کے اور اس عورت اور مرد کے علاوہ کسی تیسرے بندے کو نہیں پتا. اللہ نے اس کا علم بھی اپنے حبیب کو عطا کیا. یہ بھی کیا ہے؟ حضور کا معجزہ ہے. وراثت کا مسئلہ حضور الاسلام کسی جگہ فرما رہے تھے کہ اس کا اتنا حصہ، اس کا اتنا، اس کا اتنا، اس کا اتنا، اور ساتھ فرمایا یہ 2 حصے اس کے ہیں جو ابھی تیری بیوی کے رحم میں ہے، اور 2 حصے بچے کے ہوتے ہیں، بچے کے. لفظ 2 بول کے حضور نے یہ بھی بتا دیا کہ آنے والا بچہ ہے. یہ معجزہ میرے آقا علیہ السلام کا. یہ سارے معجزات ہیں حضور کے، اور یہ سارے معجزات رونما اس وقت ہوئے جس وقت 1450 سال پہلے. کتنے 100 سال پہلے؟ آج 1444 ہے. 1450 سال پہلے یہ معجزات رونما ہوئے ہیں. اور یاد رکھیں زمانہ وہ بھی حضور کا ہے اور زمانہ یہ بھی حضور کا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں تاجدار ختم نبوت زندہ باد، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ سب زمانے مصطفیٰ کے ہیں. کیا یہ معنی نہیں ہے؟ یہ نا معنی اس کا. سب زمانے کس کے ہیں؟ وہ زمانہ بھی، یہ زمانہ بھی، آنے والا بھی، بلکہ وہ جو قیامت کا دن 50,000 سال پر محیط ہوگا، وہ دن بھی حضور کی نبوت کے اندر ہوگا. سب زمانے حضور کے. اگر سب زمانے حضور کے تو یہ جو آج کا زمانہ ہے، آج کے زمانے کا فن جو بڑے عروج پر ہے، وہ کیا ہے؟ اس زمانے کا فن تو تھا نا شاعری، تو اس مناسبت سے معجزہ آ گیا قرآن پاک. آج کے دور کا فن کیا ہے؟ مثلا آج کے دور کا جو فن ہے وہ یہ ہے کہ بچے جب 9th کلاس میں پہنچتے ہیں نا، تو ان کے والدین بے شک پڑھے لکھے نہ ہوں، وہ کہتے ہیں پترا سائنس رکھی، اسے نوکری مل جاتی ہے. ایسا ہی ہے نا، سائنس لوگوں کے اعصاب پر سوار ہے. یہ فن عروج پر ہے. آپ کی فزکس، کیمسٹری، بایو سائنس، انجینئرنگ، یہ عروج پر ہے. ہر شخص یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں سائنس کے ذریعے ایسے ترقی کر جاؤں، معاشی ترقی ہو جائے میری. یہ عروج پر ہے. اللہ پاک نے قیامت تک آنے والی سائنسی ترقی کی مناسبت سے ایک معجزہ اپنے حبیب کو عطا کیا ہے.
آج سائنس پڑھنے والا نوجوان جب ان معجزات کو دیکھتا ہے وہ کہتا ہے یہ کیا معجزات ہیں، ڈی این اے ٹیسٹ کروائیں، ہماری سائنس بھی بتا دے گی کہ باپ کون ہے اور اس کی ماں کون ہے، الٹرا ساؤنڈ کروائیں پتہ چل جاتا ہے بیٹی ہے یا بیٹا ہے۔ ایسی مشینری آ گئی ہے، پہلے ہی بتا دیتی ہے مشینری کہ نیچے پانی ہے، پٹرول ہے، مٹی کا تیل ہے، پانی ہے نہیں ہے، کتنے فٹ پہ ہے، وہ مشینری پہلے ہی بتا دیتی ہے۔ تو جب آج کی سائنس حضور کے معجزات کو اس طرح پڑھتی ہے، اس طرح کمنٹس کرتی ہے، تو پڑھنے والے سٹوڈنٹ کا ذہن گدلا ہو جاتا ہے۔ جب ذہن گدلا ہوتا ہے تو نبی کے ساتھ رشتہ کمزور ہو جاتا ہے۔ تو سائنس کے تناظر میں حضور کے معجزات کو دیکھتے ہیں، کیا خیال ہے یہ سارا سائنسی عروج آج کا یہ اس کی نظر میں نہیں تھا؟ اللہ کو پتا تھا نا کہ انسان کتنی ترقی کرے گا، یہ انسان زمین سے اٹھے گا، یہ فضاؤں کو کنٹرول میں کر لے گا، ہواؤں کو کنٹرول کرے گا، گیسوں کو کنٹرول کرے گا، یہ بادلوں کے اوپر جا کے اڑے گا، یہ چاند پہ جا کے بیٹھ جائے گا، زمین سے اٹھے گا چاند پہ جائے گا، یہ مریخ کو مسخر کرنے کی باتیں کرے گا، نیپچون، مشتری، مریخ، زحل، عطارد، ان سیاروں کو مسخر کرنے کی یہ باتیں کرے گا۔ تو جو انسان آج چاند پہ جائے گا وہ ماضی کے دریچوں میں جھانک کر دیکھے گا اور وہ یہ کہے گا کہ میں ہی سب سے پہلے ادھر آیا ہوں، شاید اور کوئی نہیں آیا، میں سب سے اعلیٰ ہوں، میں سب سے افضل ہوں۔ تو اللہ پاک نے اس سائنسی ترقی کی مناسبت سے اپنے حبیب کو معجزہ عطا کیا، معجزہ معراج۔ کون سا ہے معجزہ؟ معجزہ معراج۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب کو زمین سے اوپر بلایا، ساری سماوی کائنات نیچے رہ گئی، فضائیں نیچے رہ گئیں، ہوائیں نیچے رہ گئیں، سیارے نیچے رہ گئے، یہ مریخ، مشتری، نیپچون، یہ سارے سیارے، ستارے، چاند، سورج نیچے رہ گئے، ساتوں آسمان نیچے رہ گئے، دلا نیچے رہ گیا، تدلا نیچے رہ گیا، کان قاب قوسین نیچے رہ گیا، او ادنا کی آغوش کبریٰ پہ بٹھا کے حسن کے سارے پردے ہٹا کے اللہ نے بلا حجاب اپنی زیارت کرا کے بتا دیا انسان تک لے، تو جب کسی سیارے پہ جائے گا تو سمجھے گا کہ شاید میں سب سے اعلیٰ ہوں، میں ہی یہاں پہلی مرتبہ پہنچا ہوں۔ نہیں، اس سیارے کی سطح بولے گی کہ تو آج یہاں پہنچا ہے، 1400 سال پہلے آمنہ کے لال اپنا یہاں قدم رکھ چکے ہیں۔ قیامت تک آنے والا انسان کا سائنسی عروج وہ حضور اسلام کے سفر معراج کی گرد راہ بھی نہیں ہے۔ وہاں بلا کے بتا دیا کہ انسان سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، بولیں سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو قیامت تک جتنا انسان عروج پاتا جائے، یہ سارا عروج سائنسی ہو، ٹیکنالوجی کا ہو، یہ سارا عروج حضور اسلام کے سفر معراج کی گرد راہ بھی نہیں ہے۔ یہ معجزہ معراج ہے جو قیامت تک کے زمانوں کی مناسبت کے ساتھ اللہ پاک نے اپنے حبیب کو عطا کیا۔ دو باتیں اور کرنی ہیں اور گفتگو کو ختم کرتا ہوں، 8 منٹ ہمارے باقی رہ گئے ہیں۔ وہ دو باتیں یہ ہیں کہ یہ جو سفر معراج ہے اس مناسبت سے لوگوں کے بے شمار آپس میں موقف پائے جاتے ہیں، پھر کبھی انشاءاللہ زندگی ہوئی تو اس پر بات کریں گے۔ تو شب معراج اللہ پاک نے او ادنا کی بلندیوں پہ بٹھا کے اس سوال کا جواب دے دیا جس سوال کا جواب 1.25 لاکھ نبیوں میں سے کسی نبی کو عطا نہیں ہوا۔ وہ سوال یہی تھا، ہر نبی اللہ کی بارگاہ، ہر نبی جب اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیتے تو قوم پوچھتی کہ ہم جن بتوں کی پہلے سے پوجا کر رہے ہیں انہیں تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جس خدا کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں وہ کہاں ہے؟ تو ہر نبی آگے سے کہتا کہ نہیں، اس کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ پھر وہ لوگ کہتے چلیں ہم نہیں دیکھ سکتے، آپ نے دیکھا ہے؟
ہر نبی آگے سے کہتا کہ نہیں اس کو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا. حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام نے تو 9 مرتبہ دعا بھی کی, مولا مجھے اپنا آپ دکھا. اور قوم بھی کہتی ہے کہ تب تک نہیں مانیں گے جب تک وہ نظر نہیں آئے گا. فرمایا ٹھیک ہے ان کو لے آ پھر طور پہ تجربہ کر لیتے ہیں. تو کیا تجربہ ہوا؟ ایک صفت کی تجلی, ذات نہیں صرف صفت, ایک تجلی جب کی, وہ جو سارے ضد کرتے تھے وہ مر گئے اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. کسی نبی کو سوال کا جواب نہ ملا تھا ہاں کہ جب او ادنا پہ اللہ نے اپنے حبیب کو بلا حجاب اپنی زیارت کروائی, اس سوال کا جواب عطا کر دیا. اور حضور اسلام نے فرمایا آ کر, فرمایا رئی تو ربی فی احسن صورہ, میں نے دیکھ لیا ہے اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے. اس سوال کا جواب مل گیا. تو حضور نے اعلان فرما دیا آج کے بعد شرک پلٹ کے میری امت پر حملہ نہیں کرے گا, شرک ختم ہو گیا. واقعی میں نے تک لیا ہے وہ خدا وحدہ لا شریک ہے, اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. تو شب معراج اللہ کی زیارت کرنے سے حضور کی آنکھیں وہ جواب لے آئیں کہ واقعی خدا ایک ہے, اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. تو شب معراج پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بہت سارے مشاہدات بھی ہیں. ان میں سے 2 چیزیں یہ کہ جہنم بھی دیکھی آقا علیہ السلام نے, دوزخ بھی دیکھی شب معراج, اور جنت بھی دیکھی. دوزخ کا ایک منظر یہ دیکھا کہ لوگ ایک رستے پہ جا رہے ہیں اور نوکیلی لکڑ رستے میں پڑی ہوئی ہے. جو شخص اس کے قریب سے گزرتا ہے وہ لکڑ اس کا پیٹ چیر دیتی ہے, اس کی انتڑیاں زمین پہ گرتی ہیں, وہ چیختا ہے چلاتا ہے. اور اس سے پوچھا جاتا, جبریل سے پوچھا میرے آقا نے کہ جبریل یہ بدبخت کون لوگ ہیں جن کو یہ دردناک عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو جبریل نے عرض کیا حضور یہ وہ لوگ ہیں جو رستوں میں بیٹھ کے آتی جاتی عزتوں کو دیکھتے تھے, جن کی آنکھوں سے کسی ماں بہن بہو بیٹی وہ کوئی محفوظ نہیں تھی. آج ان کا یہی حال ہوگا. اب رستے کے معنی میں وسعت آ گئی ہے. آپ کا موبائل بھی رستے میں ہی آتا ہے. کسی نے اس کے ذریعے کسی کی ماں بہن بہو بیٹی کی عزت اچھالی, اس کا انجام بھی وہی ہوگا جو مصطفیٰ کی آنکھوں نے دیکھا ہے. پھر ایک اور منظر دیکھا آقا علیہ السلام نے, جہنم کی زمین تباہ کے تانبے کی طرح ایک بندے کے سر پہ رکھی گئی ہے. اتنی وزنی ہے کہ وہ بندہ گر جاتا ہے, اس کی ہڈیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں. اس کی چیخوں پکار سے جہنم دھیل رہی ہے. حضور نے جبریل سے پوچھا حضور یہ بدبخت کون سا بندہ ہے؟ تو جبریل نے آگے سے عرض کی حضور یہ بدبخت وہ بندہ ہے جو لوگوں کی زمینوں پہ ناحق قبضے کرتا تھا. غریب لوگ, ماڑے لوگ, مسکین لوگ, بیوائیں, ان کی زمینیں لوگ یہ اتھیا لیتے تھے کیونکہ ان کے پاس سیاسی اثر و رسوخ ہے. یہاں یہ بچ جاتے ہیں اداروں کی گرفت سے. مگر آج عدل و انصاف کا ترازو دنیا کے اداروں کے ہاتھ میں نہیں ہے. آج عدل و انصاف کا ترازو خود رب کے ہاتھ میں ہے. آج مظلوم کی سنی جا رہی ہے اور ظالم کے ساتھ یہ حشر ہو رہا ہے. آئیں شب معراج جہاں ایک سمت حضور کی شانیں سنوا کر یا سن کر دل کے اندر عشق رسول کی حرارت پیدا کرتا ہے, تو دوسری طرف حضور کے مشاہدات سن کے دل کے اندر عمل کی رغبت پیدا کرتا ہے کہ انسان عمل کی طرف آ. کب تک صرف نعرے, کب تک خشک دعوے, کب تک صرف باطل اور جھوٹے دعوے کرتے رہو گے؟ کب وہ وقت آئے گا جب عمل کے سانچے میں ڈل کے اپنی زندگی کو بھی جنت بناؤ اور اپنے معاشرے کو بھی جنت بناؤ گے. میرا خیال ہے اگر اس زمانے میں ہم نہیں صبر ہے تو ہم نے صبرنا کب ہے. آئیں حقیقت میں محفل اور درس وہی ہے کہ کوئی اس محفل سے اٹھ کے جائے, پہلے بے نمازی تھا تو محفل سے اٹھ کے جائے تو نمازی بن چکا ہو. قرآن نہیں پڑھتا تھا, اٹھ کے جائے تو قرآن پڑھنا شروع کر دے. جھوٹ بولتا تھا تو اس مجلس سے اٹھ کے جائے, توبہ کر دے کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولنا. نظریں گندی تھیں تو آج کے بعد توبہ کر کے جائے کہ میں کبھی بھی ان آنکھوں کو گدلا نہیں ہونے دوں گا. تب ان محافل میں آنے کا مقصد پورا ہوگا.
मिनहाजुल कुरान सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में इस तरह के हर रोज दुरूद इरफान कुरान की नशिस्तों के जरिए लोगों का टूटा हुआ ताल्लुक जो खुदा से और खुदा के रसूल से और खुदा के कलाम से, उस टूटे हुए ताल्लुक को दोबारा मजबूत करने की एक हल्की सी काविश कर रहा है। अगर इस मजलिस में बैठे हुए दो बंदे भी अपनी जिंदगी को संवार लें तो इस मजलिस के इनेकाद का मकसद पूरा हो जाएगा। यहां पर अपनी बात खत्म करते हैं। हर अंग्रेजी माह का आखिरी संडे इतवार महाना दरस इरफान कुरान बाद नमाज इशा इस मस्जिद में मुनक्किद होता है। खुद आया करें, अपने घर से अपनी बहनें, अपनी बेटियां, अपनी माएँ, उनको भी लेके आया करें, अपने बच्चों को लेके आया करें, ताकि ये खैर के पैगाम के दायरे में वुसअत आए और कतरा कतरा करते एक दरिया और समंदर बन जाए और पाकिस्तान हकीकी मानों में मुस्तफवी मुआशरा बन जाए। मैं तहरीक मिनहाजुल कुरान चकवाल, उनके कायदीन और बिलखसूस तहरीक मिनहाजुल कुरान UC3 के कायदीन और फोरम्स के कायदीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। खूबसूरत इनेकाद, इंतज़ाम, इंसराम के साथ इस दर्स का आप इनेकाद करते हैं। अल्लाह करीम आपकी काविशों को बार आवर साबित फरमा। अब अगला जो हमारा दर्स कुरान होगा वो फिर रमज़ान में आ जाएगा ना हमारा। आज तारीख क्या है? 26, तो 26 को रोज़ा होगा, यानी 22-23 में को मेरे ख्याल में शुरू हो जाएगा। ये नशिस्त नहीं होगी, दर्स जरूर होगा मगर ये वाली नशिस्त नहीं होगी। सरजमीन चकवाल की एक तारीख है, एक हिस्ट्री है, 5 रोज़ा दुरूद इरफान कुरान की मुनासबत से, और सफ़े अव्वल में वो नजर आता है। जब उसकी रिपोर्ट हुजूर शेखुल इस्लाम को पेश की जाती है, सफ़े अव्वल में सरजमीन चकवाल के 5 रोज़ा दुरूद वो रमज़ान मुबारक की पुरनूर सातों में होते हैं। तहरीक के मिनहाजुल कुरान यूनियन काउंसिल 3 को दावत मैं आज खुद दे के जा रहा हूँ। हमारे कायदीन तो दावत देंगे ही, मगर मैं आपको दावत दे के जा रहा हूँ। पहला अशरा हो या दूसरा हो, इससे कोई सरोकार नहीं। होंगे रमज़ान शरीफ में नमाज फजर के बाद 1.25 घंटा, तो वो किसी ज़रा मैरिज हाल में वो आपको पता चल जाएगा। आप खुद, अपनी बहनें, बेटियां, बेटे, बच्चे, दोस्त, अहबाब, जौक दर जौक को नशिस्तों में शामिल होना है। हर रोज़ नया मुकर्रर हुआ करेगा और नया मौजू बयान हुआ करेगा। नूर की बरसात होगी, ऐसे महसूस होगा जैसे कुरान के लफ्ज़ों की बारिश छम छम सुनने वालों के दिल पे बरस रही है। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह पाक हम सब का आमीन नासिर हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अब इरफान कुरान के लिए कुरानंदाजी होगी। इल्तमास करूँगा मोहतरम जनाब ले आए पर्ची। चौधरी नज़र हुसैन साहब, ज़िली सदर तहरीक मिनहाजुल कुरान चकवाल, कुरानंदाजी के लिए पर्चियाँ जो हैं वो निकाल रहे हैं। यासर भाई पिक्चर बना ले ज़रा, किसी को वहाँ से मिल जाएंगी, अनाउंस करें, अनाउंस करते जाएं। सबसे पहले इल्तमास करूँगा मोहतरम जनाब चौधरी नज़र हुसैन साहब तशरीफ़ लाएँ। आप अब्दुल अजीज़ साहब जी, अब्दुल अजीज़ साहब चक मोहन से, कुरानंदाजी में जो नाम निकला जी अब्दुल अजीज़ साहब चक मोहन से तशरीफ़ लाएंगे और चौधरी नज़र हुसैन साहब से वसूल करेंगे। मुबारक हो जी, माशाअल्लाह। ये पीछे पीछे कर माशाअल्लाह जी। इसके बाद जी मलक फहद,
ملک فاض صاحب تشریف رکھتے ہیں جی، تشریف لائیں جی چودھری نظر حسین صاحب سے. اور اس کے بعد جی صوفی محمد اسلم صاحب، ماشاء اللہ جی عظیم ثنا خان ہیں جی، علاقے کی پہچان ہے. تشریف لائیں اور عرفان القرآن، ترجمہ عرفان القرآن حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کا وصول فرمائیں جی. ماشاء اللہ جی. نیاز صاحب ان سے بھی گزارش ہے کہ تشریف لے آئیں تشریف لائیں. اس کے بعد تشریف لائیں گے جی محمد بشیر صاحب والفتح محمد بشیر صاحب تشریف لائیں جی. اور ٹھیک آ رہے ہیں محمد بشیر صاحب کو دینا جی. نیاز صاحب بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں گے جی. بشیر صاحب کو ماشاء اللہ جی. اس کے بعد جی ظفر سپاری جی، ظفر سپاری تشریف لائیں جی. سید انوار شاہ صاحب سے گزارش ہے کہ ادھر تشریف لے آئیں. تشریف لائیں سر پلیز، آ جائیں آ جائیں. ماشاء اللہ جی درس عرفان القرآن کے روح رواں اور منتظم جامعہ عائشہ صدیقہ کے وہ بھی شامل ہوں گے جی. مشتاق حسین صاحب تشریف لائیں گے جی. جی جی مشتاق حسین صاحب تشریف لائیں جی. ماشاء اللہ. اس کے بعد جی قاری محمد حسن صاحب ڈوگ گجر سے، قاری محمد حسن صاحب تشریف فرمائیں جی. تشریف لائیں جی. اور ترجمہ عرفان القرآن حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کا عظیم نسخہ وصول فرمائیں. اور اس کے بعد جی محمد رفیق صاحب، محمد رفیق موجود ہیں جی. محمد رفیق صاحب ایک پرچی اور نکال لیں. قاری محمد نیاز صاحب تشریف لائیں گے اور ترجمہ عرفان القرآن وصول فرمائیں. ماشاء اللہ جی. ملک نظر حسین صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ صدر ہے تحریک مناج القرآن چکوال. غلام شبیر صاحب جی، غلام شبیر صاحب تشریف لائیں جی. غلام شبیر صاحب تشریف لائیں جی اور نسخہ عرفان القرآن وصول فرمائیں. ماشاء اللہ جی تمام احباب کو مبارک ہو جنہوں نے قرآن اندازی میں جن کے نام نکلے اور انہوں نے ترجمہ عرفان القرآن وصول کیا. محترم جناب محمد صاحبزادہ آصف جنگیر صاحب تشریف لائیں جی. آصف جنگیر صاحب امام مسجد حاضہ جی تشریف لائیں گے اور قائدین سے وصول فرمائیں گے. ترجمہ موزن ہے جی ہماری اس مسجد کے، تشریف لائیں جی محمد عاشق صاحب. ماشاء اللہ جی. تحریک مناج القرآن آج اس کے پروگرام کی بڑی خصوصی اور امتیازیت یہ ہے
کہ تحریک منہاج القرآن یوسی 3 کی تنظیم جو ہے یہ 20 عرفان القرآن 10 مردوں میں اور 10 عورتوں میں نسخہ جات جو ہیں وہ قرآن اندازی کے ذریعے تقسیم کی جاتے ہیں. صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ مبارک وسلم. یا رب العالمین، مسجد حاضہ میں تحریک منہاج القرآن یوسی 3 کے قائدین، رفقا، کارکنان نے عوام علاقہ کی معاونت کے ساتھ درس عرفان القرآن کا خوبصورت انعقاد کیا. باری تعالیٰ اس ہماری عاجزانہ کوشش کو تو اپنی بارگاہ میں شرف قبولی عطا فرما. کوئی کمی کوتاہی رہ گئی تو مالک وہ ہماری طرف سے ہے، ہمیں اس پر معافی عطا فرما. جو چیز تیری بارگاہ میں قبولیت کے درجے پر فائز ہوئی ہے، اس کا جو اجر تیری بارگاہ سے ملا ہے، اس اجر کو حضور علیہ السلام کی مقدس بارگاہ میں ادباً پیش کرتے ہیں. میرے مولا قبول فرما. اے میرے مالک، یہ اس مجلس کے اندر جو قرآن کی برسات ہوئی ہے، قرآن کا درس دیا گیا، قرآن کے مختلف مقامات پڑھ کر سنائے گئے، قرآن تقسیم کیے گئے نسخے، اس قرآن کی بہار میں تیری بارگاہ میں دعا ہے باری تعالیٰ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں مرد و زن، سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. باری تعالیٰ سب کو قدم قدم پہ اپنی بارگاہ کی فیوز و برکات سے مالا مال فرما. سب کے دلوں کو پاکیزگی کا نور عطا فرما. سب کے دلوں کو طہارت کا نور عطا فرما. سب کی پیشانیوں کو سجدوں کا نور عطا فرما. سب کی زبانوں کو سچ بولنے کا نور عطا فرما. سب کی آنکھوں کو شرم و حیا کا نور عطا فرما. اے میرے مولا، جتنے ساتھیوں نے اس درس عرفان القرآن میں کسی طرح سے بھی حصہ لیا، جسمانی، مالی، معاشی مناسبت سے اس کے قرآن حکیم خریدنے کے اندر تعاون کیا ہے، جتنے لوگوں نے قرآن پاک کے نسخے خرید کر دیے ہیں، مولا ان کی دنیا بھی بہتر فرما، قبر بھی اور حشر بھی بہتر فرما. باری تعالیٰ جتنے لوگوں کی توانائیاں خرچ ہوئیں اس درس عرفان القرآن میں، تو سب کے نام، کام اور نیات سے بخوبی آگاہ ہے. سب کو باری تعالیٰ توانائیاں مزید برکتیں عطا فرما ان کے اندر. اے میرے مالک، جان مال اولاد عزت رزق کے اندر باری تعالیٰ برکتیں عطا فرما. جتنے اہل ایمان دنیا سے جا چکے ہیں مالک سب کی بخشش فرما. بالخصوص اسلم کہوٹ صاحب کے بڑے بھائی اور محمد باقر صاحب کے والد مرحوم مغفور، ان کے لیے دعا ہے باری تعالیٰ ان کو جنتوں میں مقام علیین عطا فرما. باری تعالیٰ تیری بارگاہ میں دعا ہے، دعا مانگنے والوں کے جتنے اعزاء و اقارب دنیا سے چلے گئے ان سب کی بخشش فرما. بیماروں کے لیے دعا کریں، جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. جتنے نوجوان اور بچے اس مجلس میں بیٹھے ہیں مولا سب کی جوانیوں میں برکت دے، سب کو حسنین کریمین کی جوانی کی خیر عطا فرما. بزرگوں کے ایمان کی صحت کی سلامتی عطا فرما. مائیں اور بہنیں جتنی اس پروگرام میں شامل ہیں ان سب ماؤں اور بہنوں کو سیدہ کائنات کی چادر تطہیر کی خیرات عطا فرما. باری تعالیٰ سب کے اساتذہ کی خیر، سب کے شیوخ کی خیر، سب کے مرشدان گرامی قدر کی خیر. ہمارے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدثر اللہ علیہ آپ کی خیر، آپ کی فیملی کی خیر، آپ کے اس مشن کی خیر. جو لوگ اس مشن کی خدمت کرتے ہیں مولا تو ان کو زمانے کی گرم ہواؤں کے تھپیڑوں سے محفوظ فرما. اپنے ملک کے لیے دعا کریں، اللہ اس ملک کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت فرمائے. اس میں بسنے والا ہر مسلک، ہر مذہب، ہر شخص اللہ اس کی جان مال اولاد عزت رزق کی حفاظت فرما. باری تعالیٰ جو دلوں کے اندر دعائیں ہیں ان سب کو پورا فرما. جو طلباء طالبات میٹرک ایف اے بی اے کے امتحانات کی تیاریاں کر رہے ہیں ان تمام طلباء اور طالبات کو امتحانات میں نمایاں کامیابیاں عطا فرما. نفوض امورنا الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. میرے مولا باران بتا رہے ہیں کہ کوئی بچی گم ہے اپنے والدین کو مل نہیں رہی، اس کے لیے دعا کریں مولا کریم اس کے والدین کی پریشانی دور فرما، اس بچی کو ماں کے ساتھ ملا دے اور اس پریشانی کو سیدہ کائنات کے صدقے مولا خوشی میں کے اندر تبدیل فرما. اے میرے مولا باران رحمت کا نزول فرما، رحمت کی بارش عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق نور یا سیدنا